بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم افتح علينا حکمتک وانشر علينا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المصور الرابع ہمارا جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 3 انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو الوحدۃ الثالثۃ عشرہ کا درس الاول ہمارا جاری و ساری ہے، تو صفحہ 11 سے مزید 2 مشقیں سبق کے اندر شامل کرنے جا رہے ہیں۔ التدریب الثالث، اسی طرح التدریب الرابع۔ تو تیسری مشق میں کہتے ہیں فکر فی الاجابۃ عن الاسئلۃ التالیہ۔ فکر یہ واحد مذکر امر حاضر کا صیغہ ہے۔ فکر یفکر، تفکیر باب تفعیل سے غور و فکر کرنا، سوچنا، سوچ بچار کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ آنے والے سوالات کے جواب دینے کے بارے میں غور و فکر کیجیے۔ تو مطلب سوالات موجود ہیں 9، تو ان کے ہم نے جواب دینے ہیں۔ اب ان سوالات کے جوابات ضروری نہیں ہے کہ ہم نے جو پیچھے قصہ پڑھا ہے، سٹوری پڑھی ہے، تو اس کے مطابق ہی دیں، ایسا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہم نے اپنے انداز میں پہلے سوال کو سمجھ لینا ہے، پھر اس کا ہاں نہ یا جو آپ کی فیلنگز ہیں تو اس اعتبار سے اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ اور پھر کچھ سوالات کی انہوں نے وجہ بھی پوچھی ہے کہ وہ جو آپ کام کرتے ہیں یا جو آپ کو پسند ہے تو وہ کیوں ہے۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ آنے والے سوالات کے جواب دیجئے، جواب دینے میں غور و فکر کیجئے۔ پہلا سوال ہے حل تفضل، کیا آپ پسند کرتے ہیں؟ فضل یفضل، تفضیل پسند کرنا۔ کہتے ہیں کیا آپ پسند کرتے ہیں تناول الحلویاتی، حلوہ یہ سویٹ ڈش کو کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کیا آپ سویٹ ڈش کھانا پسند کرتے ہیں؟ او، یا پھر یہ او جو ہوتا ہے حرف عطف، یہ 2 چیزوں کے اندر اختیار دینے کے معنی میں آتا ہے، جس طرح یہاں پر ہے کہ یا آپ یہ پسند کرتے ہیں یا آپ یہ پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 چیزوں کا آپشن ہے۔ تو کہتے ہیں کیا آپ سویٹ ڈش کھانا پسند کرتے ہیں، یا پھر اول وجبات سریعہ، سرعت سے ہے، سرعت کہتے ہیں جلد بازی کو، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی وجبات کہتے ہیں خوراک یا کھانے کی چیزیں، سریعہ مطلب فاسٹ، جلدی۔ تو جو آج کل فاسٹ فوڈ ہے، مطلب پیزا، شاورما، برگر وغیرہ، تو ان ساری چیزوں کو فاسٹ فوڈ کہتے ہیں۔ اب اس کی 2 وجہ بیان کی جاتی ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ یہ جلدی بن جاتی ہے، مطلب تیار جلدی ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس کو فاسٹ فوڈ کہتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جلدی کھائی جاتی ہے، مطلب ایک پیزا آپ کے پاس یا شاورما ہے یا برگر ہے، تو 1-1.5 منٹ کے اندر آپ چٹ کر جائیں گے، تو بنتا بھی جلدی ہے اور کھا بھی جلدی لیتے ہیں، اس سے اس کو فاسٹ فوڈ کہتے ہیں۔ اور پھر بیماریاں بھی جلدی آتی ہیں اور قبر بھی جلدی پہنچ جاتا ہے بندہ اگر وہ زیادہ کھاتا ہے، تو اس طرح کے معاملات۔ بہرحال کہتے ہیں کہ کیا آپ سویٹ ڈش کھانا پسند کرتے ہیں یا فاسٹ فوڈ، والی مازا، اور کیوں، یعنی وجہ بھی بتانی ہے جو چیز آپ پسند کرتے ہیں۔ تو جواب میں آ جائے گا، اب ظاہر ہے سوال ہوا تھا تفضلو، یعنی سیکنڈ پرسن، یعنی سامنے مخاطب جو ہے اس سے پوچھا جا رہا ہے، اب وہ اپنی بات کہہ رہا ہے، جواب دے رہا ہے، تو اب وہ متکلم بن جائے گا۔ تو اب کہے گا افضلو، میں پسند کرتا ہوں تناول الحلویاتی، سویٹ ڈش کھانا، لِأَنَّهُ مسنون، کیونکہ یہ مسنون ہے، یعنی میٹھا کھانا سنت ہے، یا جس طرح حدیث پاک میں نے پچھلے دنوں بھی عرض کی تھی کہ مومن میٹھا ہوتا ہے اور میٹھا پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا سوال ہے حل تفضل الطعام المنزلیہ ام وجبات المطاعم ولماذا۔ آگے کہتے ہیں کہ کیا آپ گھریلو کھانا پسند کرتے ہیں یا جو ہاسٹل ہوتے ہیں، ریسٹورنٹ ہوتے ہیں یا ہوٹل وغیرہ، ان کا کھانا، ولماذا، اور کیوں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی 2 چیزوں کے بارے میں اختیار دیا جا رہا ہے، یا 2 چیزوں کے بارے میں ایک کا پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ گھر کا بنا ہوا کھانا پسند کرتے ہیں یا ہوٹل کا، اور 7 وجہ۔ کہتے ہیں افضل الطعام، طعام المنزلیہ، کہتا ہے کہ میں ہوم میڈ یا گھر کا بنا ہوا جو کھانا ہے، گھریلو کھانا، تو وہ پسند کرتا ہوں۔ وجہ لماذا کا جواب کیا ہوگا، لِأَنَّهُ مفید، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مفید ہوتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے، بازاری فائدہ مند نہیں ہوتا، نقصانات والا ہوتا ہے، لہذا یہاں پر مفید والی علت بتا دی۔ تیسرا سوال ہے اذا اضعت او فقدت شیئا، کہتے ہیں جب آپ
ضائع کر بیٹھیں، او فقدتا یا گم کر بیٹھیں، شیئن کوئی چیز، جب آپ کوئی چیز ضائع کر بیٹھیں یا گم کر بیٹھیں، کھو بیٹھیں، فہل تکذب علی والدتک، کیا آپ اپنی والدہ سے جھوٹ بولتے ہیں؟ مطلب ان دو کاموں میں سے کوئی کام ہو جائے کسی چیز کے بارے میں تو کیا آپ اپنی والدہ کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں؟ جواب، لا اکذب، میں جھوٹ نہیں بولتا، افضل، میں پسند کرتا ہوں کہ ان اکون صادقا مع والدتی، کہتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، میں پسند کرتا ہوں اس بات کو کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ سچا رہوں، یعنی اس کے ساتھ جو حقیقت ہے اس کے ساتھ رہوں، سچ بولوں۔ چوتھا سوال ہے ماذا تقترح علی صدیقک، تقترح اقتراح لفظ ہم نے ٹاپک میں بھی پڑھا تھا، اس کو کہتے ہیں تجویز دینے کو، مشورہ دینے کو۔ تو ماذا تقترح علی صدیقک، کہتے ہیں کہ آپ اپنے دوست کو کیا مشورہ دیں گے، کیا رائے دیں گے، کیا تجویز پیش کریں گے، کب؟ عندما تسبب فی کسر الاشیاء المنزلیہ، کہتے ہیں اس وقت اپنے دوست کو کیا مشورہ دیں گے جس وقت وہ سبب بن جائے گھر کی اشیاء توڑنے میں، یعنی گھر کی اشیاء ٹوٹنے میں یا توڑنے میں وہ سبب بن جائے، یعنی اس سے کوئی چیز ٹوٹ جائے تو اس وقت آپ اس کو کیا صلاح دیں گے، کیا مشورہ دیں گے؟ تو یہاں پر بھی سیکنڈ پرسن سے جواب میں فرسٹ پرسن آ جائے گا، تو اقترح علی صدیقی، اب ضمیریں بدل جائیں گی، ٹھیک ہے، صدیقی کا اب صدیقی یا ضمیر آ جائے گی۔ اقترح علی صدیقی، میں اپنے دوست کو صلاح دوں گا، مشورہ دوں گا، کیا؟ اللہ یکذب، کہ وہ جھوٹ نہ بولے، یعنی اس طرح نقصان ہو بھی گیا ہے تو کوئی جھوٹا عذر نہ بیان کرے، جھوٹ نہ بولے، وَأَن يَعْتَرِفَ، اور یہ کہ وہ اعتراف کر لے، مان لے، خطأہ، اپنی خطا کو، کب؟ اندما سے اوپر والی بار دوبارہ لگا لیں، اندما تسبب فی کسر الاشیاء المنزلیہ، ٹھیک ہے، اس وقت جب وہ سبب بن جائے گھر کی اشیاء کے ٹوٹنے میں۔ پانچواں سوال ہے ماذا ستکون ردۃ فعلک عندما کسر احد اشیاءک، کہتے ہیں کہ ماذا ستکون، ردۃ فعل کا مطلب ہوگا جیسے ہمارے یہاں لفظ استعمال ہوتا ہے رد عمل، ٹھیک ہے، کسی نے کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تو اس کے سامنے پھر رد عمل کیا تھا، یعنی ایکشن اور ایک ری ایکشن ہوتا ہے نا، تو یہاں پر ری ایکشن مراد ہے، کہتے ہیں کہ آپ کا ری ایکشن، آپ کا رد عمل کیا ہوگا، کب؟ جب کہتے ہیں جس وقت کوئی بندہ آپ کی چیزیں توڑ دے، آپ کی جو اشیاء ہے، چیز ہے، وہ توڑ دے، نقصان پہنچا دے، تو اس وقت آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ تو کہتا ہے سأقول، میں کہوں گا یا میں پڑھوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی یہ جو غم کے موقع پر، پریشانی کے موقع پر یا فوتگی کے موقع پر جس طرح دعا پڑھی جاتی ہے تو کہتا ہے کہ میں یہ دعا پڑھوں گا۔ وَأَصْبِرُ، اور میں صبر کروں گا، کب؟ عندما کسر احد اشیائی، ٹھیک ہے، اب یہاں پر کاف کی جگہ پر یا آ جائے گی، تو اب یہاں پر آپ کو یہ ظاہر پتہ ہی ہوگا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ صرف فوتگی پر نہیں پڑھا جاتا، جب بھی کوئی نقصان ہو جائے، غم والی کوئی خبر سنیں تو ایسے موقع پر پڑھا جا سکتا ہے، اور حدیث کے اندر اس کی ترغیب بھی ہے۔ اچھا جی، آگے چھٹا ہے حل تکذب خوفا من عقاب الوالدین، کہتے ہیں کیا آپ والدین کی سزا کے خوف سے جھوٹ بول دیتے ہیں، او تصارح بالحقیقت، یا پھر آپ حقیقت بیان کر دیتے ہیں، خوفا من عقاب الآخرت، آخرت کے سزا کے خوف سے، یعنی آخرت کے خوف کی وجہ سے، یعنی آخرت کا جو سزا ہے اس کے خوف کی وجہ سے سچ بول دیتے ہیں، صراحت کر دیتے ہیں، یا پھر والدین کی سزا کی وجہ سے آپ جھوٹ بول دیتے ہیں؟ تو جواب ہے لا اکذب، میں جھوٹ نہیں بولتا، بلکہ اصارح بالحقیقت، بلکہ میں جو سچ ہوتا ہے، حقیقت ہوتا ہے، اس کی صراحت کرتا ہوں یا اس کو بیان کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، خوفا من عقاب الآخرہ ساتھ برابر کر لیں، آخرت کی سزا کے خوف کی وجہ سے۔ ساتواں سوال ہے کیف تتعامل مع طفلک حین یکذب، کہتے ہیں کہ آپ کیسا معاملہ کرتے ہیں اپنے بچے کے ساتھ، تتعامل معاملہ کرنا، رویہ اختیار کرنا،
کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں، کیسا معاملہ کرتے ہیں، کیسا عمل کرتے ہیں، کب؟ حین یکذب، جس وقت وہ بچہ جھوٹ بولتا ہے۔ بچہ آپ کے سامنے جھوٹ بولے تو اس وقت آپ کا کیا معاملہ ہوتا ہے، کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں آپ حین یکذب طفلی انا اقترحہ بالحقیقت وصدق، کہتا ہے کہ جس وقت میرا لڑکا، میرا بچہ جھوٹ بولتا ہے، میں اس کو تجویز کرتا ہوں سچ اور حقیقت کی، یعنی میں اس کو حق اور سچ یا حقیقت اور سچ کی تجویز دیتا ہوں یا مشورہ دیتا ہوں یا ان کی تربیت کرتا ہوں کہ حقیقت اور سچ بیان کرنا چاہیے۔ تو آگے ہے حل تعاقب طفلک علی الکذب، کہتے ہیں کیا آپ اپنے بچے کا معاقب یعنی اس کو سزا دیتے ہیں جھوٹ بولنے پر؟ کیا آپ جھوٹ بولنے پر اپنے بچے کو سزا دیتے ہیں، اس کو پنش کرتے ہیں؟ تو جواب میں آ جائے گا نعم انا اعاقبہ علی الکذب، کہتا ہے کہ جی ہاں میں ان کو سزا دیتا ہوں جھوٹ بولنے پر، وانا اقترحہ بالحقیقت وصدق، اور میں ان کو حقیقت اور صدق یعنی سچ اور حقیقت کی صلاح دیتا ہوں، مشورہ دیتا ہوں یا تجویز دیتا ہوں یا ان کی تربیت کرتا ہوں۔ آخری سوال ہے کیف تجعل ابنک ناجحا و متفوقا فی حیاتہ، ناجحا نجاح لفظ آپ نے بارہا پڑھا ہوا ہے نجات کے معنی میں، کامیابی کے معنی میں، متفوق فوقیت سے مطلب ترقی یافتہ ہونا، برتری والا ہونا، کامیاب ہونا کہہ لیں آپ۔ تو کہتے ہیں کیف تجعل ابنک، کہتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو کیسے بنائیں گے ناجحا کامیاب، و متفوقاً اور ترقی یافتہ، فی حیاتہ ہی اس کی زندگی میں، یعنی آپ اپنے بچے کو اس کی زندگی میں کیسے کامیاب اور ترقی یافتہ بنائیں گے۔ اب یہاں پر لکھ لیں آپ اجعل ابنی، میں اپنے بچے کو بناؤں گا ناجحاً کامیاب، و متفوقاً اور ترقی یافتہ یا اعلیٰ، فی حیاتہ ہی اس کی زندگی میں، کس طرح؟ کہتے ہیں بسبب اسوۃ رسول اللہ، کیا لیں آپ، یا بتعلیمی اسوۃ رسول اللہ، یعنی حضور علیہ السلام کا جو مبارک اسوہ حسنہ ہے، پیارا آپ کی جو سیرت ہے، تو اس کی تعلیم کے ذریعے یا اس کے سبب، ٹھیک ہے۔ آگے چوتھی مشق ہے، کہتے ہیں محاکات تعبیر الآتی بکلمات مناسبت، کہتے ہیں کہ مناسب کلمات کے ذریعے آنے والی تعبیر کو کاپی کیجیے۔ مطلب یہاں اس مشق کے اندر ایک ایک تعبیر بتائی گئی ہے، پھر اس کا آدھا حصہ لکھ کر آگے آدھا حصہ چھوڑا گیا ہے، اس کی جگہ پر ہم نے اپنی طرف سے جو معنی سور کرتے ہوں گے تو اس طرح کے الفاظ لا کر مختلف پریکٹس کرنے کے انداز اپنانے ہیں۔ تو محاکات کہتے ہیں کاپی کرنے کو، پیروی کرنا، کاپی کرنا، نقل کرنا۔ تو تعبیر مطلب جس طرح یہ تعبیرات ہیں، یعنی کسی بات کو بیان کرنے کے لیے جو جملہ بولا جاتا ہے، کوئی تعبیر لائی جاتی ہے، اس کو تعبیر کہتے ہیں۔ تو الآتی آنے والا، تو آنے والی تعبیر کو کاپی کیجیے مناسب کلمات کے ذریعے۔ پہلا ہے لست علی ما یرام، میں ٹھیک نہیں ہوں، فانا خائف، خوف سے، خائف اس میں فعل کا صیغہ، میں خوف زدہ ہوں، ٹھیک ہے، میں ٹھیک نہیں ہوں کیونکہ میں خوف زدہ ہوں یا مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو فا یوں کہہ لیں کہ یہاں پر علت بتانے کے لیے، یعنی کیوں کے معنی میں آپ کر لیں، لست علی ما یرام، میں ٹھیک نہیں ہوں، فانا حزین، کیونکہ میں پریشان ہوں، غم زدہ ہوں۔ اس طرح کہہ لیں آپ لست علی ما یرام فانا متعب، میں ٹھیک نہیں ہوں کیونکہ میں تھکا ہوا ہوں، یا متعب کی جگہ پر قلقن، قاف نقطوں والا، لام قاف نقطوں والا، یعنی قلقن یہ پریشان کے معنی میں، کیونکہ میں پریشان ہوں، یا اسی طرح مرہقن بھی آ سکتا ہے، تھکا ہوا ہونے کے معنی میں۔ لست علی ما یرام فانا خائف من المستقبل، کہتے ہیں کہ میں ٹھیک نہیں ہوں کیونکہ میں مستقبل کی وجہ سے پریشان ہوں، خوف زدہ ہوں۔ آگے لست علی ما یرام فانا متعب جدا بعد عمل طویل، کہتے ہیں کہ میں ٹھیک نہیں ہوں کیونکہ میں تھکا ہوا ہوں بہت زیادہ، متعب جدا کیونکہ میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں ایک طویل کام کرنے کے بعد، چونکہ میں بہت زیادہ طویل کام کر لیا ہے تو اس لیے اس کے بعد میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں۔ اس طرح آپ فانا کے بعد مہموم بھی لگا سکتے ہیں، فکر مند ہونا، یا جائعون، میں بھوکا ہوں، ٹھیک ہے۔ آگے ایک تعبیر ہے حل ہونا کا مشکلۃ فی البیت، تو
اب ہناکا کا یہاں پر اس انداز میں ترجمہ نہیں کریں گے، یہ اسلوب ہوتا ہے ادبی اسلوب. تو کہتے ہیں حل ہناکا مشکل فی البیت، کیا گھر میں کوئی مسئلہ ہے، پرابلم ہے، کوئی ایشو ہے. تو اب یہ تعبیر ہوگی. تو محاکات تعبیر الآتی، تو اب اس عبارت کو آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے. کہتے ہیں آنے والی تعبیر کو کاپی کریں، تو مطلب اس کو کاپی کرنا ہے، فی کے بعد لفظ اپنی طرف سے لگانا ہے جو سوٹ کرتا ہو، معنی صحیح دیتا ہو. تو مطلب ہو جائے گا حل ہناکا مشکل فی المسجد، کیا مسجد میں کوئی پرابلم ہے، کوئی ایشو ہے. یا اس سے کہنے فی الاتصال بالانٹرنیٹ، یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے رابطہ کرنے میں کیا کوئی پرابلم ہے. اس طرح کہہ رہے ہیں حل لاکا، اب یہاں پر تھوڑا سا چینج کیا، حل لاکا مشکلۃ، کیا آپ کو کوئی پرابلم ہے، فی الجامعہ، جامعہ میں، یونیورسٹی میں. علاقہ حرف استفہام ہے، حمزہ. علاقہ مشکلۃ فی حجز تذکرۃ طیران، کہتے ہیں کہ کیا آپ کو کوئی پرابلم ہے جہاز کی یا ہوائی جہاز کی ٹکٹ بک کروانے میں. اچھا جی آگے آ جائیں. لم یبقا، ٹھیک ہے، لم یبقا باقی نہیں ہے، السفری سفر پر، سوا ساعت سوائے 1 گھنٹے کے. تو اب اس کی تعبیر بھی مختلف انداز میں اردو میں بن سکتی ہے. مطلب یہ کہہ لیں کہ سفر پر صرف 1 ہی گھنٹہ باقی ہے. یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سفر پر نہیں ہے مگر سفر کے لیے باقی نہیں ہے مگر 1 گھنٹہ، 1 ساعت. تو اس طرح آگے کہہ لیں لم یبقا علی السفری سوا شہر واحد، سوائے 1 مہینے کے. لم یبقا علی السفری سوا شراء الطعام، یا کہہ لیں شراء الماء، کہتے ہیں کہ سفر کے لیے باقی نہیں ہے سوائے کھانا خریدنے کے یا کہہ لیں پانی خریدنے کے. بس سفر پر جانا ہے، سارے معاملات کلیئر ہیں، صرف کھانا خریدنا یا پانی خریدنا باقی ہے. لم یبقا علی السفری سوا شراء تذکرۃ طیران، کہتے ہیں ہوائی جہاز کے ٹکٹ خریدنے کے سوا سفر کے لیے کچھ باقی نہیں ہے، سب اوکے ہو گیا. لم یبقا علی السفری سوا الحجز فی الفندق، ٹھیک ہے، یعنی ہوٹل بک کروانے کے علاوہ سب اوکے ہے. آگے تعبیر ہے لا تؤاخذنی بما فعلت، کہتے ہیں کہ آپ میرا مواخذہ نہ فرمائیں، آپ میری پکڑ نہ فرمائیں، آپ میری گرفت نہ فرمائیں اس پر جو میں نے کیا. بما فعلت، اس پر جو میں نے کیا ہے، اس پر میرا مواخذہ نہ فرمائیں، نہ کریں. فقد کنت ناسیا، کیونکہ میں بھول گیا تھا. اچھا اب آگے ہے لا تؤاخذنی، یہ ساری عبارت وہی ہے، آخر میں چینج کرتا ہوں. فقد کنت نائما، میں سویا ہوا تھا. فقد کنت مشغولا، کیونکہ میں بیزی تھا. اب یہاں پر فعل ناقصہ کا عمل بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. فعل ناقصہ میں سے ہے کنتو، فقد کنتو میں جو کنتو نظر آ رہا ہے نا، یہ فعل ناقصہ میں سے ہے. اور فعل ناقصہ کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر، اسم مرفوع اور خبر منصوب. تو یہاں پر اسم جو ہے وہ کنتو میں ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے واحد متکلم کی تا ضمیر، تو یہ اسم ہے. اور پھر آگے خبر اور خبر منصوب لے کر آئیں گے، جو بھی لے کر آئیں گے. تو فقد کنت نائما، کیونکہ میں سویا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اب میری مواخذہ، میری پکڑ نہ فرمائے، مواخذہ نہ فرمائے. فکنت مشغول، میں بزی تھا. فکنت فی السفر، میں سفر میں تھا. فکنت فی الحمام، میں حمام میں تھا یا غسل خانے میں تھا. آگے تعبیر ہے حل انت جاد فی قولک، کہتے ہیں کیا آپ اپنی بات میں سیریس ہیں، کیا آپ اپنی بات میں سنجیدہ ہیں. تو جاد یہ سیریس ہونے کے معنی میں سنجیدہ ہونا. اب یہاں پر بھی آخری الفاظ چینج کر دیں، فی کے بعد فی بھی لگانا ساتھ. حل انت جاد فی تدریسی کا، کیا آپ اپنی ٹیچنگ میں، تدریس میں سنجیدہ ہیں، سیریس ہیں. فی حیاتی کا کہہ لیں کہ آپ اپنی زندگی میں سنجیدہ ہیں. فی مطالعاتی کا، اپنے مطالعہ میں، یعنی مطالعہ کرنا، اسٹڈی کرنا. فی عبادتی کا، کیا آپ اپنی عبادت میں، آپ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو اس میں سنجیدہ ہیں، سیریس ہیں. اسی طرح اس کے علاوہ اور بھی کئی الفاظ بنا سکتے ہیں، ان کی پھر پریکٹس کر سکتے ہیں. آخری تعبیر ہے لیس ہناک متسع من الوقت لتناول الطعام اليوم. متسع من الوقت کہتے ہیں کافی وقت ہونے کو، کافی زیادہ وقت ہونا، ایکسٹرا وقت ہونا. کہتے ہیں کہ آج کھانا تناول کرنے کے لیے کافی وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایکسٹرا وقت نہیں ہے. اب ہناک یا اس طرح لی، لدیہ، یہ تھوڑے سے بدل رہے ہیں. تو پھر آگے لتناول کی جو لام ہے، تو اس طرح آگے لام لگا کر یہ ساری چیزیں آگے لکھنی ہیں. لیس لی متسع من الوقت للذهاب الى الدکان اليوم، کہتے ہیں کہ آج دکان پر جانے کے لیے کافی وقت نہیں ہے. لی میرے لیے، میرے پاس.
لیس لدی متاسع من الوقت، کہتے ہیں میرے پاس کافی زیادہ وقت نہیں ہے لنوم اليوم، آج سونے کے لیے. لیس لدی متاسع من الوقت لحضور الاجتماع اليوم، کہتے ہیں کہ اجتماع میں حاضر ہونے کے لیے، شرکت کرنے کے لیے میرے پاس کافی وقت نہیں ہے. لدی میرے پاس. آخری ہے لیس لدی متاسع من الوقت لنزاع اليوم، کہتے ہیں آج جھگڑا کرنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، کافی وقت نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی آپ جملے بنا کر پریکٹس کر سکتے ہیں.